ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس مختصر سے وقت کے اندر آج ہمارا موضوع جمعے کی فضیلت اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، اس عنوان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم بڑے پیارے انداز میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی
کاروبار کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ادا کر چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان جمعے کا دن جس کی فضیلت اللہ رب العزت کی اس ارشاد کے اندر اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے، فَاسْعَوْا، کیا کرو تم؟ تیزی سے چل پڑو۔ یہ حکم خداوندی ہے۔ جمعے کا دن، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور جمعے کے دن ہی ان میں یعنی ان کی تخلیق سے مراد کیا ہے کہ ان کا جسم بنایا، اور جمعے کے دن ہی ان میں روح پھونکی گئی، اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہ ساری ساعتیں برکت والی ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سابقہ امتوں کو بھی عطا کیا گیا تھا، لیکن وہ اس کی قدر نہ کر سکے، اور یہ دن اللہ کریم نے پھر امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کر کے پورے سکون کے ساتھ غسل کا اہتمام کر کے جمعے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ کریم اس کے اور پچھلے جمعے کے دوران جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن پہلی ساعت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے، یعنی جمعے کی جب پہلی اذان ہوتی ہے، یعنی پہلی ساعت شروع ہو جاتی ہے، پہلی ساعت میں جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ مجھ سے مکہ المکرمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اندازہ کریں، تھوڑی سی کوشش ہے، جمعے کے دن امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کے دوسری اذان تک کا یہ جو وقت ہے، اس کے دوران جو شخص مسجد میں پہلی صف میں داخل ہوتا ہے، امام کے منبر پہ بیٹھتے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اسے اس کوشش پہ اللہ کریم مکہ المکرمہ میں اونٹ بھیجنے، یعنی اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سال کا انتظار نہیں ہے کہ سال کے بعد قربانی کے ایام آئیں گے تو مکہ المکرمہ میں جانے کا اندازہ لگائیں گے کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر قربانی اللہ کی بارگاہ میں اونٹ قربان کرنے کے لیے کتنا مال چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، پھر اونٹ خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن پہلی صف کے اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے مکہ المکرمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بیچنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص دوسری صف کے اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس سے اللہ کریم ایک گائے مکہ المکرمہ میں قربانی کے لیے پیش کرنے کا اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو تیسری صف کے اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے سینگوں والا مینڈا اللہ کے راستے میں مکہ المکرمہ میں قربانی کے لیے پیش کرنے کا ثواب عطا۔ پھر فرمایا جو چوتھی صف کے اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس سے ایک مرغی صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو پانچویں صف کے اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، یہی وہ دن ہے جس دن حشر کا میدان لگے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر تم پیش ہوگے۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر بھی جنت کا بازار سجایا جائے گا، اور فرمایا وہ دن جس دن جنت کے بازار کو سجایا جائے گا وہ جمعے کا دن ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں لوگ ہر جمعے کے روز آئیں گے اور شمال کی جانب سے ہوا چلے گی اور ان کے کپڑوں
اور ان کے چہروں پر لگے گی، جس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے ان کا حسن و جمال بڑا ہوا ہوگا، دیکھ کر وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم سے دور جا کے تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے، تمہارے اندر نکھار پیدا ہو گیا، تمہارے چہرے کا نور بڑھ چکا ہے۔ وہ ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال یہ کس وجہ سے بڑھا؟ وہ کہیں گے کہ ہم جنت کے بازار کے اندر گئے تھے، اللہ کریم نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اس دیدار کی وجہ سے اللہ کریم نے ہمارے حسن کو بڑھا دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو جتنی دیر مسجد کے اندر جمعے کے دن گزارے گا اتنی دیر وہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جمعہ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ چلو جاتے ہیں، پہلی اذان گزر چکی ہے، دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں، دوسری اذان ہوگی تو مسجد میں جائیں گے، قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا کہ کاش جمعے کے دن اور زیادہ وقت ہم نے مسجد میں گزارا ہوتا، اتنی دیر اور اللہ کا دیدار کر لیتے، اتنی دیر اللہ کو اور دیکھ لیتے، لیکن وہاں وہ جو چیز گزر چکی ہوگی وہ واپس نہیں آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ ترک کرتا ہے اس سے منافقین کے گروہ میں لکھا جاتا ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جمعے کو ترک کرتا ہے، جمعے کو عام خیال کرتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کو کس قدر وعید فرمائی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کم سعادت ہے۔ تو میں سوائے اس کے جو خون روزی کرنے والا نہ ہو، انسان کو مسلمان کو ویسے ہر لحظہ ہر دمہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت صغیرہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مقدسہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جمعے کے روز اللہ کے معبود نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے
جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس ساعت کے اندر اللہ کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ آپ نے فرمایا وہ ساعت امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کے خطبہ ختم کرنے کے دوران ہے، اور فرمایا دوسری روایت کے مطابق کہ جمعے کے دن جو جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری روایت کے اندر یہ ہے کہ جو شخص عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک اللہ کے ذکر میں ماغ رہتا ہے، اس دوران جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے مسلمان جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز سے جو فارغ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن جو دعا کرتے ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک یہودی نے کہا اگر یہ دن ہمیں نصیب ہوتا تو اس دن ہم اس قدر خوشی مناتے، اس دن کو عید کے طور پہ مناتے کہ اتنا عظیم دن تھا جس دن اللہ کریم نے تم پہ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نزدیک ایک عید ہوتی، اس دن اللہ کریم نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی تھی، وہ عرفہ کا دن تھا، وہ بھی عید کا دن تھا، اور جمعہ تھا، جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، یعنی ہمارے لیے ایک نہیں۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی 2 عیدیں تھیں، یعنی ہر جمعہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ جس طرح عید کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں، دھلے ہوئے صاف کپڑے اجلے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے، نیا لباس پہن کے، جو میسر ہے وہ پہن کے جو مسجد میں اس اہتمام کے ساتھ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن یوم المشہود ہے، یہ حاضری کا دن ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا اس دن تم کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود فقط مجھ تک پہنچتا ہی نہیں بلکہ اس دن میں تمہارا درود سنتا بھی۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو معاملہ آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ ہے کہ جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں، لیکن جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے جائیں گے، صحابی عرض کر رہا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جمعے کے دن
جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے میری حیات کے بعد کا، ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ ان جمعے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے کثرت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور پھر تمہارے اعمال نامے کی ڈائری لکھتے ہیں، اور اس وقت تک لکھتے رہتے ہیں جب تک امام ممبر سے نیچے نہیں آ جاتا۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ جب تک تم مسجد سے نہیں نکل آتے تب تک تمہارا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے، تمہاری اعمال نامے کی ڈائری لکھی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے افضل ایام میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن ایک بات تو میں نے عرض کی تھی کہ قیامت کے دن کیا ملے گا، جو جتنی دیر مسجد کے اندر ٹھہرے گا اتنی دیر وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ اب جس سے یہ پسند ہے کہ کل قیامت کے دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکوں، وہ کوشش کرے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے آنے کی کوشش کرے۔ تو پہلے آنے پہ ایک قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار زیادہ سے زیادہ نصیب ہوگا، اور پھر اللہ کے محبوب کے ارشاد کے مطابق اسے جو پہلے آتا ہے، پہلی ساتھ میں آتا ہے، اسے مکہ المکرمہ کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بیچنے کا اللہ کریم ثواب عطا فرمائے۔ سال کے بعد کسی کو توفیق ہے وہ حصہ ڈال دیتا ہے، کسی کو توفیق ہے وہ بکرا یا لیلا لے لیتا ہے، کسی کو توفیق ہے وہ اونٹ لے لیتا ہے، کسی کو توفیق ہے وہ گائے لے لیتا ہے، اپنی اپنی توفیق کے مطابق وہ سال کے بعد یہ اجر ملتا ہے۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کوشش کر کے جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ میں نے آج پہلے مسجد میں جا کے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر لینا ہے، تو یہ کوشش کرتا ہے سال کے بعد نہیں اونٹ قربان کرنے کا اجر ملے گا، جو سب سے پہلے پہلی ساتھ میں مسجد کے اندر داخل ہوگا، ہر جمعے کو اللہ کریم اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ جو لیٹ ہو گیا، دیر سے آیا، دوسری ساتھ میں آتا ہے، اللہ کریم اسے ایک گائے قربان کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ سال کے بعد نہیں، یعنی سال کے 12 مہینوں کے اندر کتنے جمعے آتے ہیں؟ کم و بیش 50 جمعے سال کے اندر نصیب ہوتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہر جمعے کو پہلی ساتھ میں داخل ہوتا ہے، اس خیال کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب نے جو فرمایا ہے کہ جو شخص پہلی ساتھ میں آئے گا اس سے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں جب سال مکمل ہوگا تو وہ 48 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر چکا ہوگا، صرف جمعہ پڑھنے کی برکت سے، پہلی ساتھ میں آنے کی وجہ سے، دوسری ساتھ میں آنے کی وجہ سے وہ 48 یا 50 گائے اللہ کے راستے میں قربانی کا اجر پا چکا ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جمعہ المبارک پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سمجھے عطا فرمائے۔